الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 18ویں پارے میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال سایہ کریمہ کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ماہ جمادی ثانی کا جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں جہاں دیگر اولیاء کاملین کے اعراس منعقد کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عرس مبارک بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، پچھلے جمعے کو بھی سیدی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان اہل بیت کی زبانی ہم نے سماعت کی کہ اہل بیت نے کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شانوں کو بیان فرمایا، اور آج انشاءاللہ سیدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے منصب خلافت اور بحیثیت حکمراں، اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم سماعت کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جو منصب خلافت سنبھالا اور آپ نے ایک حکمران کا کردار کیسے ادا کیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ دیا ہے ان کو جو تم میں سے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو رب ذوالجلال انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسی اس نے پہلے والوں کو خلافت عطا فرمائی، اور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کو پسند ہے، ان کے لیے پسند جو دین ہے اس کو، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ کے اندر خلافت کے حوالے سے بات آئی کہ رب ذوالجلال ایسے ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جس خلافت کے ذریعے اور سبب سے وہ دین اسلام کو مضبوط کریں گے، وہ دین اسلام کو اپنی کوشش سے اس دین اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر کے دین اسلام کو گویا کہ غالب کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو سیدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جو رب ذوالجلال نے عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی، تو صدیق اکبر ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے سفر اور حضر کے ساتھی رہے ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کا جب وصال ظہری ہوتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا یہ فرمان موجود تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد یہ ملوکیت کا یعنی بادشاہت کا دور شروع ہوگا۔ تو خلافت میں
جو 30 سال دور خلافت ہے، اس دور میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، خلافت، امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے امامت صغرا اور ایک ہے امامت کبرا۔ امامت صغرا یہ ہے کہ مسجد میں مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرانا، ان کو نماز پڑھانا، اس کو کہتے ہیں امامت صغرا۔ اور امامت کبرا یہ ہے کہ منصب پر فائز ہو کر لوگوں کے دینی اور دنیاوی معاملات کی دیکھ بھال کرنا اور شرعی اصولوں کے مطابق ان کی رہنمائی کرنا، دین حق کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے اور حق کے پیغام کو آگے تک پہنچانے کے لیے اس منصب پر فائز ہونا، اس کو امامت کبرا کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظہری میں ہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جاتے تو پیچھے نماز کی امامت کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام علیہ رضوان مصلی پہ کھڑا کرتے تھے۔ ایک دن انصار کے قبیلے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس فیصلہ کرنے کے بعد واپس جب تشریف لائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز کی امامت فرما رہے ہیں، جماعت کی امامت فرما رہے ہیں۔ جب آپ جماعت کی امامت فرما رہے ہیں تو اس وقت میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیچھے تصفیق کا عمل شروع فرمایا۔ تصفیق یہ ہوتی تھی کہ وہ الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ کو مارتے تھے تاکہ آواز پیدا ہو اور آگے والے کو معلوم ہو جائے کہ پیچھے کچھ معاملہ ہے۔ اب جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ عمل شروع فرمایا تو اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ لگتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں۔ تو جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہوا تو آپ فوراً پیچھے تشریف لے آئے۔ جب آپ پیچھے تشریف لائے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قف یا ابا بکر، اے ابو بکر تو اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے تشریف لے آئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے بقیہ نماز جہاں تک صدیق اکبر پڑھا چکے تھے اس سے آگے سرکار نے نماز پڑھائی۔ نماز کی تکمیل ہو گئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا اے صدیق، ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ نماز کو جاری رکھیں۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو قحافہ کی کیا مجال کہ آپ جب تشریف لے آئے تو ابو قحافہ کا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نماز کی امامت کو مکمل فرمایا۔ آخر کار میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ظہری ہوتا ہے تو اس وقت یہ معاملات صحابہ کرام علیہ رضوان میں اس پر ڈسکس ہونے لگتی ہے کہ اب کس کو امیر مقرر کیا جائے، کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب بات کرتے کرتے معاملہ اور مشورہ اس نہج تک پہنچا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی خلافت پر جو ہے نا گامزن کیا جائے، آپ کو مصلی خلافت جو ہے آپ کے سپرد کیا جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ابتداءً فرمایا
فرمایا میں تمہارے سامنے بہترین لوگ رکھتا ہوں، آپ ان کو امام مقرر خلیفہ مقرر فرما دیں۔ آپ نے دو نام پیش کیے، ایک نام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، اور ایک نام حضرت سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ دو نام پیش کیے، فرمائے ان میں سے آپ جس کو چاہیں امامت کے لیے مصلی بھی ان کو دیں اور خلافت کا منصب بھی انہیں کے حوالے کریں۔ اس پر سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے ابو بکر، خدا کی قسم ہے جب تک آپ موجود ہیں اور جب تک آپ جیسی عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، عمر کبھی بھی خلافت کے منصب پر فیض نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اے صدیق اکبر، یہ خلافت کا منصب آپ ہی سنبھالیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے الغرض کے بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بھی حالانکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اعلان کریں کہ خلیفہ آپ ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ ہونے کی بشارت عطا کر دی تھی، کہہ دیا تھا سرکار نے کہ اے علی میرے بعد خلیفہ تم بنو گے، بس تم اتنی بات کہہ دو، بقیہ ہمارا کام ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جس علی نے کریم آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں کبھی بھی کوئی غلط چیز کی نسبت سرکار کی طرف نہیں کی، تو اب سرکار کے وصال کے بعد بھی علی جو ہے وہ سرکار کی طرف کسی غلط معاملے کی نسبت نہیں کر سکتا۔ میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، آخر کار پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام نے ہماری نماز، ہمارے دینی معاملات کا امام جب صدیق اکبر کو بنایا ہے تو ہمارے دنیاوی معاملات کا امام بھی صدیق اکبر ہی ہے۔ تو اس طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے جو ہے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا۔ تو عزیزان محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کریم آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو ہمارے امام بنا دیا دینی معاملات میں، یعنی نماز وغیرہ کے حوالے سے، تو اب دنیاوی معاملات میں بھی ہمارے امیر کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی، اور اس معاملے کو حضرت سیدی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس روایت کو ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے سامنے ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر تھے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے سینے میں دو نشان دیکھتا ہوں، میں اپنے سینے میں دو نشان دیکھتا ہوں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اکبر، اس سے مراد تمہاری خلافت کے 2 سال ہیں، اس سے مراد تمہاری خلافت کے 2 سال ہیں۔ گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے وہ 2 سال ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جب صدیق اکبر کی بیعت کی، اس وقت جتنے بھی صحابہ وہاں پر موجود تھے، تمام کے تمام صحابہ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو جو ہے مبارکباد دی اور فرمایا، اے علی تمہیں مبارک ہو کہ تم نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو عزیزان محترم، ان تمام تر روایات سے یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے لوگوں،
مجھے آپ لوگوں کا امیر اور ولی بنا دیا گیا ہے، میں خود سے نہیں بنا، مجھے امیر منتخب کر دیا گیا ہے، میں خود سے نہیں بنا، میری چاہت نہیں تھی، میں خود نہیں چاہتا تھا کہ میں امیر بنوں، خلیفہ بنوں، لیکن مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، امیر اور ولی بنا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ بھی مجھ سے بہتر ہو۔ اور پھر آگے جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خلاصہ کلام کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے دیکھو کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں تو تم لوگ میری مدد کرنا، تم لوگ میری مدد کرنا، اور اگر مجھ سے کہیں پر کوئی کمی کوتاہی ہونے لگے، کوئی غلطی کوئی سہو واقع ہونے لگے تو تم لوگ میری پیروی نہ کرنا بلکہ میری اصلاح بھی کرنی ہے، میری اصلاح کر دینا۔ اور آپ نے فرمایا الصدق امانت والکذب خیانت، آپ نے فرمایا یاد رکھنا سچائی ایک امانت ہے اور جھوٹ ایک خیانت ہے، سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ اور آپ نے فرمایا یاد رکھنا، فرمایا میرے سامنے کمزور شخص وہ ہے، کتنا ہی کوئی کمزور شخص کیوں نہ ہو، جب اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے میں ایک کسی طاقتور شخص سے اس کا میں بدلہ لے کر اس کو دوں گا، بدلہ لے کر اس کو دوں گا، تو میری نظر میں کمزور کون ہے؟ میری نظر میں کمزور وہ ہوگا جو کہ گویا کہ ظالم ہے یا جو کسی کا حق دبا کے بیٹھا ہے، وہ کمزور ہوگا۔ لیکن جس نے قرض لینا ہے یا کوئی چیز لینی ہے، جس کو کمزور سمجھا جا رہا ہے، وہ میری نظر میں کمزور نہیں ہوگا، وہ طاقتور ہوگا، اس لیے کہ اگر میں اس کا حق اس کو نہ دلا سکا تو گویا کہ رب کی بارگاہ میں میری پکڑ ہو جائے گی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج تو یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت آ گئی ہے وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھ کے بیٹھ گیا، اور طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اور کمزور کے لیے ہر ایک قانون اس کے سر پر ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے تلوار لٹکتی ہے۔ کمزور شخص کو، غریب شخص کو، مزدور شخص کو آج جینے کا حق نہیں دیا جا رہا، آج جینے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ اور جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، وہ کسی بھی طرح کی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کسی چیز سمجھ کے بیٹھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس میں جس طرح جو ہے وہ قانون کی دھجیاں اڑاتا چلا جاؤں، جس طرح جو مرضی آتی ہے میں کرتا چلا جاؤں، میرے سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یاد رکھنا جو قوم جہاد کو چھوڑ دے گی رب ذوالجلال اس پر ذلت کو مسلط کر دے گا، اس پر رب ذوالجلال ذلت کو مسلط کر دے گا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں تو ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، اور جو ہے اس طرح اگر دیکھیں ہم ممالک میں دیکھیں، آج ہم فلسطین کا معاملہ دیکھیں، غزہ کا معاملہ دیکھیں، اور سوڈان کا معاملہ دیکھیں، دیگر معاملات دیکھیں اگر ملکوں کے، تو کیا ہے؟ مظلوم مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بمباریاں کر کے ان کے ریزہ ریزہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ مسلم حکمرانوں کی نظر میں جو ہے اسرائیل دہشت گرد نہیں ہے، لیکن جو فی سبیل اللہ جہاد کی بات کرے گا وہ ان کے نزدیک دہشت گرد ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ حکمران گویا کہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب یہود و نصارہ جتنا بڑا ظلم بھی کر لیں، 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کرنے کے باوجود بھی اسرائیل دہشت گرد نہیں ہے۔ لیکن اگر آج کے منبر رسول پہ بیٹھا ہوا کوئی ایک عالم دین فقط اتنا بول دے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تلوار اٹھانے کی بات تو دور کی ہے، صرف وہ زبانی کلام بھی کر لے تو وہ ان کے نزدیک دہشت گرد بن جاتا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر اسلام سے ان کا تعلق ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک طاقتور وہ ہے جو کمزور ہے، ہاں میرے نزدیک طاقتور وہ ہے جو کمزور ہے،
اور میرے نزدیک کمزور وہ ہے جو طاقتور ہے، وہ جو طاقتور ہے آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ کمزور ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا تھا کہ اگر کسی ایسے شخص، کمزور شخص کا حق اگر میں نہ دلا سکا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا پڑے گا، تو یقیناً اس بارگاہ میں پھر جواب نہیں دے سکوں گا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ گویا کہ میں دنیا میں رہ کر اس کمزور شخص کا حق اس کو دلا دوں، اس لیے کہ وہ زیادہ طاقتور ہے میرے نزدیک اللہ کی تبارک و تعالی کی مدد سے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کو اس منصب خلافت پر فیض کر دیا گیا، اب آپ نے یہ نہیں کیا کہ اب خلافت کے منصب پر آ گیا ہوں، اب بیت المال میں جو کچھ ہے بس وہ لے کر میں ہڑپ کر جاؤں اور اپنی منمانیاں کرتا چلا جاؤں، نہیں۔ ہاں، روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے خلیفہ بننے کے بعد بھی وہی پہلا مکان جس میں آپ چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے، فرمایا خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ اسی کمرے میں رہے، اسی کمرے میں رہے، اس میں کوئی رنگ و روغن نہیں، ہاں اس میں کوئی اعلیٰ قسم کی پھر جو نا معاملات نہیں، بلکہ اسی طرح جس طرح پہلے سادہ زندگی گزار رہے تھے اسی طرح گزارنے لگے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کچھ چیزیں لے کر مارکیٹ کی طرف، بازار کی طرف جا رہے تھے کہ میں جا کر ان کو بیچ کے آؤں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لے کر آؤں۔ تو عزیزان محترم، جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا اس معاملے کو تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر، آپ اب جو ہے آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ اپنے گھر پر رہیں۔ تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر میں گھر میں رہوں گا تو میرے بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ میرے بچوں کا کون پیٹ پالے گا؟ اس لیے میں خود بازار جاؤں گا، تجارت کروں گا، خرید و فروخت کروں گا، اس سے جو مجھے نفع ملے گا میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ یہ ہوتے ہیں اسلامی خلیفہ۔ گویا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر مشورہ فرمایا، اور مشورہ فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اور کتنا وظیفہ تھا وہ؟ کوئی ہزاروں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں روپے مالیت نہیں، لاکھوں روپے مالیت کے نہیں، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بننے سے پہلے جس طرح زندگی گزار رہے تھے، مثال کے طور پر 10 درہم مہینے کے اندر اگر آپ کا خرچہ تھا تو اسی طرح آپ نے اتنا ہی خرچہ لیا، اتنا ہی خرچہ لیا، گویا کہ 10 درہم ہی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور جب ایک معاملہ ایسا بھی آیا کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ آپ کے اخراجات کے لیے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ آپ کا کچھ وظیفہ بڑھا دیا جائے، بڑھا دیا جائے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو نارملی طور پر ایک مزدور کی تنخواہ ہے اس مزدور کی تنخواہ کے برابر مجھے وظیفہ دیا جائے، اس مزدور کی تنخواہ کے برابر مجھے وظیفہ دیا جائے۔ تو جب کسی کہنے والے نے کہا کہ حضور اگر اس کے مطابق دیں گے اس کا تو گزر بسر مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا جب ایک مزدور کا گزر بسر اتنے رقم میں نہیں ہو سکتا تو پھر پہلے یہ کرو اس مزدور کا وظیفہ بڑھاؤ، اس کے بعد پھر میرا بڑھاؤ۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہے حکمران مسلمانوں کے، یہ ہے مسلمانوں کے حکمران۔ یعنی غریب کا پہلے وظیفہ بڑھاؤ، اس کی تنخواہ پہلے بڑھاؤ، اس کی دیہاڑی پہلے بڑھاؤ۔ ہاں، اگر مزدور کا اتنے پیسوں میں گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر پہلے اس کی رقم بڑھائی جائے پھر میرا وظیفہ بڑھایا جائے۔ اگر مزدور کا اتنی رقم میں گزارا ہو جاتا ہے تو پھر خلیفے کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پھر جب آپ خلیفہ منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ یہ نہیں کہ بس خلیفہ بن گئے بس ٹھیک ہے جی بس معاملات ایسے دیکھ لیے، نہیں، مسجد نبوی شریف کو گویا کہ آپ نے اپنی عدالت بنایا، سارے فیصلے سارے معاملات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں جی وہ مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے، لوگ ہمارے کیا کہتے ہیں، پورے تقریباً ہمارے پاکستان بھر کے لوگ یہی کہتے ہیں جی مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک سیاست مولویوں کے پاس تھی، جب تک سیاست مسجد کے اندر ہوتی تھی، جب تک سیاست کے معاملات عدالت کے معاملات مسجد کے اندر ہوتے تھے،
تو کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ پھر فاروق اعظم سے پوچھو تو فاروق اعظم بھی کہتے تھے کہ اگر دریائے نیل کے کنارے پہ بکری کا یا کتے کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ جب تک سیاست کا تعلق مسجد کے ساتھ رہا تو خلیفے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف موجود رہا۔ جب سے سیاست کا تعلق مسجدوں سے جدا کر دیا گیا تب سے خوف خدا نکل گیا۔ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا پر جو بھی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، نام کے اسلامی ممالک ہیں، ہر طرف ظلم و جبر ہو رہا ہے، ہر طرف ظلم کا پہاڑ گرم ہے۔ آج ایک مزدور کو 500 دہاڑی نہیں ملتی، لیکن آج ایک چھوٹا سا کاؤنسلر بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہزاروں روپے مراعات لے کر اس کا بجلی کا بل معاف ہے، اس کے دیگر معاملات معاف ہیں، اس کی گاڑی کا پیٹرول معاف ہے، سب کچھ اس کے لیے فری ہے۔ لیکن ایک مزدور جو ہے وہ اس کے لیے آج بھی جینا محال ہے، اس کا گزر بسر کرنا محال ہو چکا ہے۔ آج بڑے بڑے پلازوں سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، لیکن ایک مزدور کے ٹھیلے سے بہت ساروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج بڑے جو ہے تاجروں سے کسی کو تکلیف نہیں، آج ایک جوتے کی چپل کی جو ہے وہ ایک ٹھیلا لگا کر کہیں روڈ پہ کھڑا ہے تو اس کا ٹھیلا توڑ دیا جاتا ہے، اس کے جو ہے ٹھیلے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے اور اس وقت جو ہے اس کے اوپر پرچہ درج کر دیا جاتا ہے۔ آج بڑی بڑی لینڈ کروزر میں گھومنے والے لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بائک پھٹکڑی سی بائک پر جانے والا اس کے خلاف جو ہے نا وہ قانونی کاروائی کی جاتی ہے۔ اس کا لائسنس نہیں ہے تو اس کا 10,000 15,000 کا چلان کر دیا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ ہم نے غربت کو ختم نہیں کرنا، ہم نے غریبوں کو ختم کرنا ہے۔ آج کے حکمرانوں کا یہ معاملہ ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکمران ہیں۔ جب آپ کی یہ بات کی گئی، آپ نے فرمایا اگر غریب کا گزارا اس معاملے میں نہیں ہو سکتا تو پھر پہلے مزدور کی تنخواہ کو بڑھایا جائے، مزدور کے وظیفے کو بڑھایا جائے۔ اگر مزدور کا گزارا اس میں ہو سکتا ہے تو پھر خلیفے کا بھی ہو سکتا ہے، خلیفے کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر بیٹھ نہیں گئے، آپ نے ہر طرف دیکھا، ایک طرف سے منکرین ختم نبوت آ گئے، مسیلمہ کذاب نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو للکارا، تو صدیق اکبر رضی اللہ، یہ ہوتا ہے اسلامی حکمران، یہ آتا ہے مسلمانوں کا حکمران، یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا خلیفہ صدیق اکبر۔ حالانکہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اور ہمارے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کشف المحجوب کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑے صوفی کو اگر دیکھنا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، سب سے بڑا صوفی صدیق اکبر ہے۔ اور آج کل ہمارے یہاں بڑے بڑے جی وہ کبے جبے دستاروں والے بیٹھے ہیں جی، جب ایسی بات آ جائے نہیں جی ہم صوفی ہیں، اور صوفی کسی کو کچھ نہیں کہتا، اور صوفی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ میں نے کہا تم لوگ جو ہے وہ ہمارے ایمانوں کے لٹیرے ہو، تم صوفی نہیں ہو، صوفی ہے تو صدیق اکبر ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے تو صدیق اکبر نے فرمایا چاہے کوئی بدری ہے یا غیر بدری ہے، سارے کے سارے تلواریں لو اور یمامہ میں حاضر ہو جاؤ، سارے کے سارے یمامہ میں حاضر ہوں۔ اور مسیلمہ کذاب کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو جھنڈے عطا کیے وہ حضرت خالد بن ولید کو عطا کیا جھنڈا، حضرت سیدنا اکرمہ بن ابی جہل کو جھنڈا عطا کیا، حضرت سیدنا شرحبیل بن حسنہ کو جھنڈا عطا کیا، اور حضرت شرحبیل بن حسنہ کو جو جھنڈا عطا فرمایا جاؤ اکرمہ بن ابی جہل کے پاس جو جھنڈا ہم نے ان کو دیا ہے ان کی مدد کے لیے یمامہ پہنچو۔ یہ دونوں شخصیات یمامہ میں گئے، کم و بیش 18,000 صحابہ کا لشکر یمامہ میں پہنچا، اور ادھر سے یہ کون بھیج رہے ہیں؟ صدیق اکبر بھیج رہے ہیں، اس امت کا سب سے بڑا صوفی یہ لشکر بھیج رہا ہے۔ تو عزیزان محترم جب حالات پھر بھی کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، پھر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ صدیق اکبر نے فرمایا جاؤ ان کی مدد و نصرت کرو۔ خدا کی قسم ہے ایک تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے اور یہ عظیم اللہ کی تلوار میدان عمل میں اترتے ہیں تو مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا جاتا ہے، اور کم و بیش 20,000 لوگ جو ہے وہ گویا کہ اس وقت کے ختم نبوت کے جو منکرین تھے مسیلمہ کذاب سمیت 20,000 لوگوں کو واصل جہنم قرار کر دیا جاتا ہے۔
کون کر رہے ہیں؟ حکم کون دے رہے ہیں؟ وقت کا بڑا صوفی حکم دے رہا ہے، یہ ہے مسلمانوں کا حکمران۔ لیکن آج اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو وہ خبیث النسل وہ حکمران جو آج اگر ختم نبوت کا نعرہ لگایا جائے تو پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے، فورتھ شیڈول میں نام ڈال دیا جاتا ہے، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا جاتا ہے، سینوں پہ گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ آج اگر ناموس رسالت کی بات کی جائے سینوں پہ گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ کیا قصور تھا لاہور سے چل کر مریدکہ کا مقام تک جانے والوں کو، اور جن کو ہزاروں کی تعداد میں سینے پہ گولیاں ماری گئی، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور فقط اتنا تھا، وہ کہہ رہے تھے تاجدار ختم نبوت۔ ان کا قصور یہ تھا، اسی وجہ سے ان کو مارا گیا۔ خدا کی قسم ہے یہ تو صدیق اکبر کا فیضان ہے کہ الحمدللہ آنے والے وقت میں دیکھ لیجئے گا یہ سارے کے سارے حکمران ذلیل اور رسوا تباہ و برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کل بھی لگ رہا تھا، آج بھی لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک لگتا رہے گا۔ اس لیے کہ یہ نعرہ کسی اور نے نہیں لگایا، سب سے پہلے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ صدیق اکبر نے لگایا ہے۔ صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو للکارا ہے۔ صدیق اکبر نے جو ہے منکرین ختم نبوت کا کلا کما صدیق اکبر نے کیا ہے۔ 20,000 لوگوں کو واصل جہنم کر کے صدیق اکبر نے بتا دیا کہ مسلمانوں کا حکمران ایسے ہوتا ہے اور مسلمانوں کا حکمران وہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا امت کا صوفی یہ درس دے کے جا رہا ہے، اے اپنے آپ کو صوفی کہہ کر بند کمروں میں بیٹھنے والوں، اپنے آپ کو صوفی کہہ کر جو ہے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والوں، اپنے آپ کو صوفی کہہ کر لوگوں کا ایمان لوٹنے والوں، سنو سیدی صدیق اکبر کا یہ حکم ہے کہ جو بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا کلب تمام کر دیا جائے گا۔ یہ صدیق اکبر کا فیصلہ ہے جو اس امت کا سب سے بڑا مفتی اور سب سے بڑا صوفی ہے۔ تو یہ ہیں سیدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور منکرین زکات میدان میں آتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کا کلا کما کیا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المجاہدین، اے قبلہ، اے امیر المؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ وہ بس ایک زکات ہی کا تو انکار کر رہے ہیں نا، زکات نہیں دے رہے نا، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور دیگر معاملات بھی کر رہے ہیں، فقط زکات نہیں دے رہے۔ تو صدیق اکبر نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ صدیق اکبر نے فرمایا خدا کی قسم ہے سرکار کے حیات زہری میں جو شخص اونٹ لاتا تھا اور اس کے ساتھ اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے کے لیے ساتھ میں رسی بھی لاتا تھا، اگر آج وہ اونٹ تو لے کر آئے لیکن وہ رسی باندھنے کے لیے نہ لائے تو صدیق اکبر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ صدیق اکبر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ اس طرح سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین نے فرمایا تھا کہ آج فقط سپیکروں پر پابندی لگی ہے نا، بات یہاں تک ختم نہیں ہوگی، بات بہت دور تک جائے گی۔ لیکن ہمارے لوگ مذاق بنا رہے تھے، یہ مولوی یوں باتیں کر رہا ہے، یہ مولوی یوں کہہ رہا ہے، یہ مولوی یوں کہہ رہا ہے۔ آج آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر؟ پورے مساجد بند کی گئی، پورے مدارس بند کیے جا رہے ہیں اور علماء و مشائخ کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ 1000 سے زیادہ عاشقان رسول کو، حفاظ قرآن کو سینوں میں گولیاں مار دی گئی ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے اس مرد مجاہد نے ہمیں بیدار کیا تھا لیکن ہم بیدار نہیں ہوئے تھے۔ تو عزیزان محترم، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اگر اس وقت فیصلہ نہ کرتے تو وہ فقط زکات کا انکار کر کے بیٹھے تھے، پھر وہ حج کا انکار کر دیتے، ان کو اس کے اوپر چھوڑ دیا جاتا، پھر وہ نماز کا انکار کر دیتے، اس پر ان کو چھوڑ دیا جاتا، پھر دیگر معاملات کا انکار کر دیتے، اسلام سے نکل جاتے۔ اس لیے ایسے وقت میں سخت فیصلے کرنا یہ صدیق اکبر کی سنت مبارکہ ہے، یہ صدیق اکبر کی سنت مبارکہ ہے۔ تو صدیق اکبر نے سخت فیصلہ فرمایا اگر کوئی رسی نہیں لائے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کر دوں گا۔ تو حقیقت یہ ہے جب تک صدیق اکبر منصب خلافت پر فائز رہے کوئی بھی فتنہ پھر اٹھا نہیں ہے۔ ان کو پتا تھا اس امت کا سب سے بڑا صوفی بیٹھا ہے تو سب سے بڑا حکمران بھی بیٹھا ہے، غیرت مند حکمران بیٹھا ہے، رسول اللہ کا واقعی جانشین بیٹھا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال صدیق اکبر جیسا ایک عظیم حکمران عطا فرمائے، صدیق اکبر کا سچا پکا غلام اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور جو یہ
یہود و نصارہ کی جنگ ہم پر مسلط ہو چکے ہیں، رب ذوالجلال ان کو نیست و نابود فرمائے، ان کو تباہ و برباد فرمائے، اور ایسا اللہ پاک حکمران عطا فرمائے جو دین کے ساتھ محبت رکھنے والا، دین کا درد رکھنے والا، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا محافظ بننے والا ہو، ایسا حکمران رب ذوالجلال ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے اس ملک پاکستان کو رب ذوالجلال صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔